دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ واشنگٹن میں آج ہونے والی عالمی بینک گروپ اور IMF کے موسم بہار کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ میں ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے معاونت سے پاکستان کی دواسازی کی صنعت ترقی کی نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج کراچی میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری کریں۔ مذاکرات میں پاکستان کی سہولت کاری کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے فروغ کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے بھی بات چیت کی۔ گفتگو کے دوران نائب وزیر اعظم نے تمام فریقوں کی جنگ بندی کے وعدوں پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں اطراف نے تمام سفارتی کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا، جن کا مقصد بات چیت کو برقرار رکھنا اور خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم کو اس ماہ کے آخر میں ہونے والے انتظامیہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی بھی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ٹیلی فون پر مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی بات چیت کی۔ نائب وزیر اعظم نے مصر کے وزیر خارجہ کو ایران اور امریکہ کے درمیان رابطوں کی سہولت کاری کے بارے میں پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری کریں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن میں ہونے والی عالمی بینک گروپ اور عالمی مالیاتی فنڈ کے موسم بہار کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ میں ہیں۔ وزیر خزانہ عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک گروپ کے زیر انتظام منعقد ہونے والی اہم تقریبات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وہ عالمی مالیاتی رہنماؤں، ترقیاتی شراکت داروں اور پالیسی سازوں کے ساتھ متعدد کثیر جہتی اور دو طرفہ ملاقاتوں میں حصہ لیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان کی دواسازی کی صنعت ترقی کی نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہے۔ فارماسیوٹیکل شعبے کا منافع گزشتہ سال 78% کے اضافے سے 42 ارب 20 کروڑ روپے کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا۔ ڈی ریگولیشن کے بعد بہتر قیمتوں اور کم لاگت کے باعث پاکستان کے فارماسیوٹیکل سیکٹر نے ریکارڈ منافع حاصل کیا۔ گزشتہ سال قیمتوں میں بہتری کے باعث فارما سیکٹر کی مجموعی فروخت 14% بڑھ کر 365 ارب 70 کروڑ روپے ہو گئی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان کا سہولت کار کے طور پر انتخاب اس کے دہائیوں پر محیط مثبت سفارتی کردار اور کاوشوں کے پس منظر میں کیا گیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعتماد کے اس بھرپور اظہار کے لیے پاکستان دونوں ممالک کا شکر گزار ہے اور وہ اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع، سیاسی تاریخ اور عالمی معاملات میں فیصلہ کن کردار کے اعتبار سے اہم ترین ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم بلند حوصلے اور ثابت قدمی سے اس افریت کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے رضوان سعید شیخ نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں معاشی تعاون کے فروغ پر توجہ باہمی طور پر سود مند ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے، جبکہ دوغلی پالیسیوں کے باعث بھارت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ امریکی جریدے دی انٹرنیشنل انٹرسٹ کے مطابق ایران اسرائیل جنگ پر خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے نریندر مودی کی حکومت کو ملک کے اندر شدید تنقید کا سامنا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے باوجود پاکستان اس بحران میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر بھڑکنے والی جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج کراچی میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی مدے مقابل ہوں گے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔